خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ووٹوں کی گنتی نتائج کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین تحصیل کونسل کی 3 نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب۔ JUI کی 2 فتوحات، 2 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ 1 سیٹ ANP کے نام۔ میئر پشاور کے لیے مقابلے میں JUI کو برتری حاصل۔ دنیا نیوز کی سب سے پہلے نتائج ناظرین تک پہنچانے کی روایت برقرار۔ درہ آدم کھیل میں شبلی فراز پر نامعلوم افراد کا حملہ، پتھراؤ سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئی، ڈرائیور اور محافظ زخمی، وفاقی وزیر محفوظ رہے۔ وزیر داخلہ نے رپورٹ طلب کر لی، وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے واقعے کی مذمت۔ خیبر پختونخوا میں پولنگ کے دوران لڑائی مار کٹائی، تحصیل کرک میں پولنگ سٹیشن پر جھگڑا، فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی، بیلٹ پیپر جلا دیے گئے۔ پشاور میں مختلف مقامات پر ہاتھا پائی اور ہنگامہ آرائی، جبلود میں 2 امیدوار لڑ پڑے، گولیاں بھی چل گئیں۔ بنو کی تحصیل بکاخیل میں عملے کو اغوا کر کے سامان چھین لیا گیا۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث پولنگ ملتوی، تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم۔ ووٹنگ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، ترجمان الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ خیبر پختونخوا میں 2032 بلدیاتی امیدوار بلا مقابلہ منتخب، 217 جنرل اور 876 خواتین سیٹیں شامل، 285 کسان نمائندے بھی کامیاب، 500 یوتھ اور 154 اقلیتی امیدوار بھی پولنگ کے بغیر جیت گئے۔ نوشہرہ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کے دوران دلچسپ صورتحال، پرویز خٹک نے بلے اور تیر پر ایک ساتھ مہر لگا دی، غلطی تسلیم کرنے پر نیا بیلٹ پیپر جاری۔ چیئرمین تحصیل کونسل کے لیے وزیر دفاع کا بھتیجا اور بیٹا امیدوار۔ OIC کا افغانستان کے لیے انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے پر اتفاق، غذائی پروگرام بھی تشکیل دیا جائے گا، مالیاتی اور بینکنگ چینل بھی کھولے جائیں گے، خصوصی نمائندے کے تقرر اور اقوام متحدہ کے ساتھ مربوط میکانزم تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ 4 کروڑ عوام توجہ کا محور، مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اسکولوں اور اسپتالوں کے لیے مالی امداد پابندیوں سے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس کا اعلامیہ جاری، شاہ محمود قریشی اور OIC سیکرٹری جنرل کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ 75% of the budget supported by foreign aid. After 15th August, if the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, banking system freezes, any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for the past 40 years. If the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. It is very important that action is taken immediately. افغانستان کی مدد کے لیے فوری ایکشن ناگزیر، جنگ زدہ ملک کے 75% بجٹ پر انحصار غیر ملکی امداد پر رہا ہے، ساتھ کھڑے ہونے میں پہلے ہی دیر ہو چکی، جلد اقدامات نہ کیے گئے تو انتشار پھیلے گا، افراتفری سے دہشت گردی کے دوبارہ جنم لینے کا بھی خدشہ ہے، عالمی برادری صورتحال کا ادراک کرے۔ وزیر اعظم کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، مسئلہ کشمیر اور فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ The people of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights, rights which United Nations Security Council resolutions have given them and unfortunately not implemented. We should on every forum raise our voices and a unified stance. افغانستان پرامن ملک، حکومت بھی مضبوط، سفارت خانے کھل چکے، خواتین با اختیار اور آزاد ہیں،
عالمی برادری طالبان کو تسلیم کرے، افغان عبوری وزیر خارجہ امیر متقی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ سعودی عرب کا افغان عوام کے لیے 1 ارب ریال امداد کا اعلان۔ افغانستان میں معاشی بحران سے صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے، معاملے کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا، عالمی ادارے مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ پاکستان نے کم ترین وقت میں اجلاس کا انعقاد ممکن بنایا، سعودی وزیر خارجہ کا خراج تحسین۔ اسلام آباد میں OIC اجلاس، افغان بحران کے حل کا اعادہ، خطے میں امن کے لیے افغانستان میں استحکام ناگزیر ہے، صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، ترک وزیر خارجہ کا انسانی المیہ سے بچنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم سے OIC کے سیکرٹری جنرل اور سعودی وزیر خارجہ کی الگ الگ ملاقات، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، عمران خان سے ایران، ترکی اور ملیشیا کے وزراء خارجہ کی بھی ملاقاتیں۔ آرمی چیف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار نے OIC کے اسلام آباد میں غیر معمولی اجلاس کے انعقاد پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، افغانستان میں استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ چودھری پرویز الہی کی سرگودا سے کاف لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والی سیاسی شخصیات سے بات چیت۔ PSP سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف سراپا احتجاج، کراچی میں مظاہرہ، پیپلز پارٹی جمہوری دہشت گرد، لوکل گورنمنٹ سسٹم پر پہلی بار ڈاکہ نہیں پڑ رہا، 2013 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اب بھی نہ روکا گیا تو ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مصطفیٰ کمال کا خطاب۔ جماعت اسلامی کا کراچی بچاؤ مارچ، سندھ کے نئے بلدیاتی قانون اور شہری اداروں پر قبضے کے خلاف احتجاج، کارکنوں کی بڑی تعداد شریک، پیپلز پارٹی، PTI اور نون لیگ اسٹیٹس کی سہولت کار ہیں، 31 دسمبر کو سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے، سراج الحق کی گرج برس۔ کراچی دھماکے میں جاں بحق MNA عالمگیر خان کے والد اور ڈرائیور کو سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاریاں، فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 33 پیسے اضافے کا امکان۔ CPPA نے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں نرخ بڑھانے کی درخواست کر دی، نیپلا میں سماعت 29 دسمبر کو شیڈول۔ پر وقت اقدامات کے مثبت نتائج، کورونا کی شدت میں نمایاں کمی، مثبت کیسز کی شرح 8.6% تک گر گئی، 24 گھنٹے کے دوران 2 اموات، 259 نئے مریض رجسٹر۔ فلپائن میں سمندری طوفان کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 108 تک پہنچ گئی، سینکڑوں گھروں کو بھی نقصان، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں دلچسپ مقابلے جاری، ڈھاکہ میں پاکستان نے میزبان بنگلہ دیش کو 6-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔